شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہاں کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوران بیان ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میدان جہاد کی طرف سے شوق بڑھنے کے سلسلہ میں علامہ ابن نحاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشارہ الاشواق میں ایک عجیب قصہ ذکر کیا ہے جو عبرتوں اور شوق جہاد اور شوق شہادت پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہر بصرہ میں شوق جہاد اور عبادت کے جذبہ میں عورتیں مشہور تھیں۔ ان میں سے ایک عورت ام ابراہیم ہاشمیہ بھی تھیں۔ دشمن نے اس وقت مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے اور شوق جہاد دلانے کے لیے ایک مہم شروع ہوئی۔ انہی ترغیبی خطبات میں شیخ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا اور شوق دلایا۔ اس مجلس واعظ میں ام ابراہیم بھی حاضر تھیں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کے دوران مجاہدین اور شہداء کے لیے جنت کی نعمتوں میں حوروں کا تذکرہ بھی کیا۔ اس مؤثر تذکرہ میں انہوں نے حوروں کے حسن و جمال اور عظمت و کمال پر ایک قصیدہ بھی پڑھا جس سے لوگ جنونی حد تک جذباتی ہو گئے اور مجمع میں شوق شہادت کا ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ مجمع میں ام ابراہیم کود پڑی اور شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، اے ابو عبیدہ، آپ کو خوب معلوم ہے کہ بصرہ کے بڑے بڑے رئیس میرے بیٹے ابراہیم کو اپنی بیٹیوں کا پیغام نکاح دے چکے ہیں، لیکن میں نے ابراہیم کے لیے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ نے جس لڑکی اور حور کا تذکرہ کیا ہے اس نے تو مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اسی لڑکی سے کراؤں گی، مگر آپ رحمت اللہ علیہ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے حسن و جمال اور عظمت و کمال کو ذرا پھر دہرا دیجئے۔ شیخ عبد الواحد نے حور کی صفت میں پھر ایک قصیدہ پڑھا جس کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے، روشنیوں کی بنیاد اس حور کے روشن چہرے سے پڑی ہے اور اس کے خالص عطر کی آمیزش تمام خوشبوؤں میں آئی ہے۔ اگر یہ حور اپنے جوتے سے ریت کو بھی روند ڈالے تو بغیر بارش تمام اطراف گھاس سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اگر یہ حور اپنے شہد جیسے لعاب کو سمندر میں تھوک دے تو خشکی کی تمام مخلوق کے لیے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اس کے رخسار پر جب کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو قریب ہے کہ دل کی خیالی تصور کی وجہ سے یہ نگاہ رخسار میں زخم کر دے۔ ان اشعار کو سن کر اس دفعہ تو لوگ تڑپ اٹھے اور ام ابراہیم پھر سامنے آئیں اور شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، اے ابو عبیدہ، اس لڑکی کی جمال آرا نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو بطور دلہن پسند کرتی ہوں، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے سے کرا دیں اور مہر مجھ سے 10,000 دینار قبول کر لیں؟ پھر میرا لختے جگر آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جنگ میں چلا جائے گا۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شہادت کے عالی رتبہ سے نواز دے اور یہ لڑکا اپنے والد اور میرے لیے قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بن جائے۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اور آپ کا لڑکا اور لڑکے کا باپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ام ابراہیم نے اپنے لختے جگر کو آواز دے کر فرمایا کہ اے پیارے بیٹے،
کیا آپ کو مذکورہ صفت والی لڑکی اس شرط پر قبول ہے کہ اس کے مہر کے عوض اللہ کے راستے جہاد میں اللہ کے لیے جان دے دو گے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ نوجوان ابراہیم نے کہا، امی جان، قسم با خدا میں اس پر بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد لڑکے کی والدہ نے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کا نکاح اس حور سے کیا اس شرط پر کہ میرا لڑکا اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دے گا۔ اے ارحم الراحمین، میرے اس لختے جگر کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد ابراہیم چلی گئی اور 10,000 دینار لے آئی اور شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی، اے ابو عبیدہ، یہ اس لڑکے کا مہر ہے، یہ لیجئے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرچ کیجئے۔ یہ کہہ کر ابراہیم گھر واپس آئی اور ایک عمدہ گھوڑا اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا اور نیا عمدہ اسلحہ تیار کیا اور اپنے شہزادے بیٹے کو روانہ فرمایا۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ جہاد کے لیے نکل پڑے تو نوجوان ابراہیم بھی دوڑے دوڑے جا رہے تھے اور قاری حضرات قرآن کریم کی یہ آیت خوشحالی سے پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے خرید لی مسلمانوں سے اس کی جان اور اس کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنا چاہا تو ان کو کافور میں معطر ایک کفن دیا اور اپنے لختے جگر سے فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب میدان کارزار میں دشمنوں سے مقابلہ شروع ہو جائے تو آپ یہ کفن زیب تن فرمائیں، لیکن یاد رکھنا کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تجھے کوتاہی یا سستی کرنے والا نہ پائے۔ پھر اس بہادر ماں نے اپنے گوشہ جگر کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ میرے لختے جگر، اللہ تعالیٰ میری اور تیری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ اپنے ہاں میدان قیامت میں کرائے۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دشمن کے علاقے میں پہنچ گئے اور عمومی تعارض کا اعلان ہو گیا اور لوگ کھلے میدان میں نکل آئے تو ابراہیم سب سے اگلے مورچہ میں کھڑا تھا۔ اس نے غضب کی جنگ لڑی اور میدان کارزار میں دشمنوں کے چھکے چھڑاتا رہا، کئی کفار کو واصل جہنم کیا اور مسلسل پیش قدمی میں لڑتے رہے، حتیٰ کہ دشمن کے بہت سارے لوگوں نے ان کو نرخے میں لے کر شہید کر دیا۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بصرہ واپس آنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کو بیٹے کی شہادت کی خبر اس وقت تک مت دو کہ میں خود جا کر اس کی تعزیت کروں گا اور تسلی دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے صبر ہو جائے اور اس کا اجر خراب ہو جائے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم فاتحین کی حیثیت سے واپس آئے اور بصرہ میں داخل ہونے لگے تو بصرہ کے سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے امڑ آئے۔ انہی لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی آئی۔ جب اس نے مجمع دیکھا تو کہنے لگی، اے ابو عبیدہ، یہ تو بتاؤ کہ میرا ہدیہ قبول ہو گیا کہ نہیں؟ اگر قبول ہو گیا تو میں لوگوں سے مبارکباد لوں، اور اگر ہدیہ رد ہو گیا ہے تو میں لوگوں سے تعزیت وصول کروں۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم با خدا، تیرا ہدیہ اور تیری قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما دیا ہے۔ تیرا بیٹا شہداء کے ساتھ زندہ و تابندہ کھا پی رہا ہے۔ اس پر ابراہیم سجدہ شکر میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے گمان اور میرے ارادہ کو ناکام نہیں بنایا
بلکہ میری قربانی کو قبول فرمایا۔ یہ کہہ کر ابراہیم واپس چلی گئیں۔ رات گزار کر اگلی صبح و سویرے ابراہیم شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں اور زور سے کہا، السلام علیکم یا ابو عبیدہ، بشراک اے ابو عبیدہ، تجھ پر سلامتی ہو، میں تجھے ایک خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہا، اللہ تجھے خوش رکھے، کیا قصہ ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میں نے رات کو اپنے لختے جگر ابراہیم کو ایک نہایت خوبصورت باغ میں دیکھا۔ وہ ایک سبز رنگ کے خیمے میں موتیوں کے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ایک عمدہ تاج تھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، امی جان مبارک ہو، مہر قبول کر لیا گیا اور دلہن کی رخصتی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، بے شک جذبہ جہاد جسے نصیب ہو جائے وہ عظیم ہے، وہ پھر دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ عظیم جذبہ حاصل ہو جائے، آمین ثم آمین۔